پیارے بچوں اور ناظرین کرام، ہم اذکار نماز کو پڑھ رہے تھے اور اذکار نماز میں ہم نے کافی حد تک پڑھ لیا تھا۔ ہماری تشہد چل رہی تھی، کیا تشہد میں بھی کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اور کچھ پڑھنے کو باقی ہے، تو باقی ماندہ کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے آج ہمارا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھیں گے۔ السلام، جو پہلا کلمہ ہے ہمارا السلام، تو سین کو باریک رکھنا ہے، لام کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ لام کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ السلام، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ علینا، یہاں پر سب سے پہلا حرف جو عین ہے تو اس کا توجہ دے لیں گے کہ درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ کہاں سے ادا کریں گے؟ درمیان حلق سے۔ اور یہاں لئی پہ جو لام ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور نون ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ نون پہ زبر اور اس کے بعد الف ہے، تو کسی بھی حرف پر جب الف ہوتا ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ علینا، ٹھیک ہے۔ وعلا، تو یہاں واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور عین کو بھی لام پر کھڑا زبر ہے تو لام کو ایک الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وعلا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا پورا؟ السلام علینا وعلا، السلام علینا وعلا۔ کیا بتایا تھا کہ الف ہو یا کھڑا زبر ہو تو اس میں ہم تھوڑا سا منہ کھول دیتے ہیں تو ہمارا وہ کھڑا زبر یا الف ادا ہو جاتا ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ السلام علینا وعلا، السلام علینا وعلا، ٹھیک ہے۔ علینا وعلا، علینا وعلا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا علینا وعلا تو الف چھوٹ جائے گا، اور کہہ دیا علینا وعلا تو کیا ہو جائے گا؟ الف ادا ہو جائے گا۔ عباد اللہ الصالحین، تو عباد، جو لفظ عباد ہے اس کے اندر ہم با کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کس کو کھینچیں گے؟ با کو، اور عین اور دال کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اس پر کھینچنے والا کوئی حرف نہیں ہے۔ تو عباد اللہ، اب اللہ میں اللہ کو بھی ایک الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے۔ کیوں؟ اللہ میں اللہ پر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ اور اللہ کے نام کو ہمیں یہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر عباد اللہ نہیں پڑھنا بلکہ عباد اللہ، عباد اللہ پڑھنا۔ عباد اللہ کیا پڑھیں گے؟ عباد اللہ۔ اور کسی نے پڑھا عباد اللہ تو یہ صحیح ہے؟ یہ تجوید کے قواعد کے اعتبار سے غلط ہو گیا۔ باریک پڑھیں گے یہاں پہ، لام اللہ کے نام کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اب ہا کو سات سے ملا دیں گے، سات پہ تشدید ہے تو اس کو دو مرتبہ پڑھیں گے، سات حروف مستعلیہ میں سے تو اس کو پر بھی پڑھیں گے، اور سات پر الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اور لام پر زیر ہے، پھر ہا پر زیر ہے اور اس کے نیچے پھر یا ہے، تو ہا کو ایک الف کے برابر ہم کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے خالی تو نون کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو پورا کیسے پڑھیں گے؟ عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے۔ سات کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ سا، کیسے؟ سا۔ سین اور ساد میں فرق آپ کو بتایا تھا کہ سین ہمیں باریک ادا کرنی ہوتی ہے اور ساد ہمیں کیسے ادا کرنا ہوتا ہے؟ پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ سین کو باریک ادا کرنے کے لیے زبان کو سیدھا رکھتے ہیں، اور ساد کو پر ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور زبان سے تعلق ہے جو ہمارا اس کو پورا ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو سات کے اندر جو صفت اطباق پائی جاتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ادا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے سات ہمارا مکمل ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے پڑھا صالحین، کیا پڑھا؟ صالحین، تو یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، اس نے سین بنا دیا۔ نہیں، صفت سفیر تو سین میں بھی ہوتی ہے اور ساد میں بھی ہوتی ہے، سیٹی دونوں میں آنی ہے، مگر ساد جو ہے موٹا ادا کریں گے اور سین جو ہے ہم کیسا ادا کریں گے؟ باریک ادا کریں گے۔ تو اگر کسی نے صالحین پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ صالحین پڑھنا ہے، زبان کی جڑ کو اٹھانا ہوتا ہے، بس سمجھا؟ کسے؟ زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے۔ سا، اور اس میں جو اطباق، صفت اطباق بتا رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے زبان سے تعلق کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈھانپنا پڑتا ہے، تب ہمارا ساد ادا ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین،
ٹھیک ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ماشاء اللہ۔ جہاں جہاں کھڑا زبر ہے یا الف ہے وہاں پر منہ کو کھولتے جائیں گے، وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے سلام ہو ہم پر، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ سلام ہو ہم پر۔ ہاں یہ تو ہو گیا السلام علینا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوا سلام ہو ہم پر، کیا ہوا؟ ہم پر۔ وعلی عباد اللہ صالحین کا معنی ہوا اور اللہ کے نیک بندوں پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر، کیا ہوا؟ اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اچھا اب نیچے آتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اشہدو میں حمزہ پر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ شین کے اندر صفت تفشی پائی جاتی ہے، یعنی منہ کے اندر آواز کو پھیلانا ہوتا ہے، منہ کے اندر آواز کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ یعنی زبان کے بیچ کا حصہ اور اوپر کے تالو کا بیچ کا حصہ، جب وہاں سے ہم لگاتے ہیں تو ہماری بڑی شین ادا ہو جاتی ہے۔ شین کا مخرج بھی صحیح ادا کرنا ہے اور زبان منہ کے اندر آواز کو پھیلانا ہوتا ہے، تب شین مکمل ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ منہ کے اندر آواز کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھیلانا ہوتا ہے۔ یہ بڑا شین جو ہے اس کی صفت ہے تفشی۔ کون سی؟ تفشی۔ تفشی کا معنی آتا ہے پھیلاؤ، کیا؟ پھیلاؤ۔ تو وہ منہ کے اندر پھیلاؤ ہوگا، منہ کے اندر آواز جو ہے، آواز ہماری جو ہے منہ کے اندر پھیلی ہوئی سی رہے گی، تب ہمارا شین ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے، اسے بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو پورا کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اشہدو، کیسے پڑھیں گے؟ اشہدو۔ اگر کوئی پڑھ دے آشہادو تو غلط ہو جائے گا، آشہادو کوئی پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ یا اشہادو پڑھ دے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ یا آشہدو پڑھ دے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ نہ تو حمزہ کھینچنا ہے، نہ ہا کھینچنی ہے، نہ دال کھینچنی ہے، بلکہ پڑھنا ہے اشہدو۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیسے پڑھنا ہے؟ اشہدو۔ اب اللہ الہ، یہاں پر نون ساکن ہے مگر یہاں نون نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نون کو لام میں ملا دیں گے۔ کیا ملا دیں گے؟ نون کو لام میں ملا دیں گے۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں، اتنا سمجھ لیجیے آپ۔ تو یہاں پر نون پڑھا نہیں جائے گا بلکہ لام پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ لام پڑھا جائے گا، نون بالکل ختم ہو جائے گا، ادغام میں تام ہوگا یہاں پر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، اور لام پر زبر کے ساتھ الف بھی ہے تو لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لام کو ایک الف کے برابر۔ اور یہاں تو بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ لا کا معنی ہے یہاں پر نہیں، کیا؟ لا کا معنی نہیں آتا ہے۔ اللہ الہ، کیا چیز؟ اللہ الہ، ٹھیک ہے؟ حمزہ نہیں کھینچیں گے الہ میں، لام کو کھینچیں گے اور ہا کو نہیں کھینچیں گے۔ تو اشہد اللہ الہ، اس کا معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لام جو ہے نا، اللہ کا معنی نہیں، مگر کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو پہلے ہمیں نفی کرنی ہے، تو یہاں لام کو ایک الف کے برابر ہمیں کیسے پڑھنا ہوگا؟ کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ پھر آ رہا ہے الا اللہ، کیا رہا ہے؟ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے ترجمہ ہوگا اس کا لفظی ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر پھر اللہ آ رہا ہے الا اللہ، مگر اللہ، مگر اللہ، یہ اس کا لفظی معنی ہو گیا۔ اب محاورہ معنی یہ لکھا ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لا کو ایک الف کھینچیں گے، حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، پھر لام کو ایک الف کھینچیں گے۔ الا اللہ میں لام اللہ کو موٹا یعنی پردہ کریں گے اور اللہ کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ الا اللہ، کیسے؟ الا اللہ۔ اگر کوئی پڑھتا ہے الا اللہ تو ہے تو صحیح ہے، مگر تجوید کے قواعد کے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ تجوید کے قاعدوں کے اعتبار سے ہوگا کہ یہاں پر اللہ کا لام جو ہے کیسا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے حسن میں کمی آئے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے آ جاتے ہیں وہ اشہدو، وہ اشہدو میں واو نہیں کھینچا جائے گا، اشہدو کا آپ نے وہاں پڑھ لیا،
انا میں جو ہے نون پر غنہ ہوگا، نون پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ یہ آپ کو پڑھایا تھا کہ نون اور میم پر کبھی بھی جب تشدید ہوتی ہے تو یہاں پر غنہ زمانی ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی غنہ آنی تو ان میں ہمیشہ ہوتا ہے، نون اور میم میں صفت غنہ ہمیشہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر جب اس پر تشدید آ جاتی ہے تو اس کے اندر غنہ زمانی ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے کر ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ان، ٹھیک ہے، محمدن، تو محمدن میں بھی میم پر کیا ہوگا؟ غنہ زمانی ہوگا۔ کون سا غنہ ہوگا؟ غنہ زمانی، کیوں؟ میم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، باقی کوئی لفظ کھینچنا نہیں ہے۔ عبدہ میں ہا پر الٹا پیش ہے تو ہا کو کھینچیں گے، باقی کسی حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ عین کا مخرج ادا کر لیں گے، با میں قلقلہ کر لیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عبدہ، ہاں با میں قلقلہ کریں گے۔ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا کون سا حصہ؟ تر حصہ، دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملا کر ہمارا کیا ادا ہوتا ہے؟ با ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں قلقلہ کریں گے با میں، عین کے مخرج کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی ان تینوں حرفوں کو نہیں کھینچنا ہے، ہا پر الٹا پیش ہے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ عبدہ، ٹھیک ہے، ورسولہ، تو یہاں پر واو پر زبر ہے تو واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر زبر ہے اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین پر پیش ہے اور اس کے ساتھ واو ہے تو واو کو ایک الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو سین کے ساتھ ہے تو سین کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام پر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ ورسولہ، ٹھیک ہے، را ہماری پر ہوگی، را پر کیا ہے؟ زبر ہے تو را کیسی ہوگی؟ پر ادا ہوگی۔ تو ورسولہ، اور اگر رسولہ پہ ٹھہر جاتے ہیں تو پڑھیں گے ورسولہ، کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو پورا کیا ہوا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوا اور محمد صلی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔